يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز ناظرین، تحفہ رمضان مبارک کا یہ 27واں ایپیسوڈ ہے جسے آپ سب بڑی ہی انہمات کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہیں. ایپیسوڈ آپ نے دیکھے ہیں اور سارے ایپیسوڈ مختلف موضوعات پر رہے. آج کا جو موضوع ہے وہ اسی عشرے سے متعلق ہے یا اسی مہینے کی عبادتوں میں سے ایک عبادت سے متعلق ہے. اس مہینے کی عبادتوں پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں اور رب ذوالجلال کا کرم دیکھتے ہیں تو یہ کہ عجیب چیز ہمیں دکھنے کو ملتی ہے. ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر فضیلتوں سے سجایا ہے جو سال کے دیگر ایام میں دکھنے کو بہت کم ملیں گے. ہر عبادت اپنی ایک پہچان رکھتی ہے. رب ذوالجلال کا کرم دیکھیں، روزہ فرض کیا تو اس کے ثواب کو بے حساب رکھا. تراویح کی نماز کی طرف دعوت دی، ترغیب دلائی تو اس کا بھی ثواب. تھوڑی دیر قیام کا اور پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب. لیلۃ القدر کا مسئلہ اگر کسی کو مل جائے تو 83 سال عبادت گزارنے سے بہتر. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری عبادتوں میں واقع ہونے والے نقص کی تلافی کا بھی سامان اسی نے مہیا کیا ہے. یہ کرم ہے رب ذوالجلال کا کہ اگر میری بندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ نے جہاں نمازیں فرض فرمائی اور ان نمازوں میں کمی کی تلافی کے لیے اسی قبیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوافل فرض فرمائے. اور اس لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، میرے بندے کے نامہ اعمال میں نوافل کو ڈھونڈو، دیکھو کہیں اس نے نوافل تو نہیں ادا کیا ہے، تاکہ اس کے فرائض کی ادائیگی میں جو کمی رہ گئی ہے ان نوافل کے ذریعے سے اس کی تلافی کی جا سکے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس مہینے میں کی جانے والی خاص عبادت رمضان کے روزے کے تعلق سے، اس کے اندر واقع کمی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سامان ہمیں مہیا فرما دیا ہے جو بہت ہی مختصر ہے، ادا کرنے کے حساب سے بہت آسان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کے روزوں میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اس کی تلافی کا سامان اس چھوٹی سی عبادت کے اندر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا. اور اس آیت سے بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ الفطر مراد لیا ہے کہ جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کر لی تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواہ ابو داؤد. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے.
اور اس کی مشروعیت کا مقصد بھی بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کہ اس کا مقصد یہ کہ یہ ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزہ رکھتے ہوئے جو فحش کلامی ہو جاتی ہے، لغویات سے آدمی روزہ رکھتے ہوئے نہیں بچ پایا، جس کی وجہ سے اس کے روزے جیسی عبادت کی ادائیگی میں کمی واقع ہوئی، اس کمی کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ الفطر کے طور پر ہمیں یہ عبادت عطا فرما دیا کہ جس سے روزہ رکھنے کی حالت میں، روزہ جیسی عبادت کی ادائیگی میں واقع کمی کی تلافی کی جا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد، اس کی مشروعیت کا مقصد ایک یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں جو لغویات یا فحش کلامی انسان سے ہو جاتی ہے، بری باتیں اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں، بد کلامی ہو جاتی ہے، کچھ جھگڑے اور گالی گلوچ کا معاملہ کسی سے کر لیتا ہے، کسی طرح کی بھی کمی اس کے روزے کے اندر واقع ہوئی، تو اس صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد اس زکوٰۃ فطر کا یہ ہے، یا اس کی مشروعیت کا دوسرا جو مقصد ہے، اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينَ، غریبوں کے کھانے کا سامان ہے، جہاں ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہو، تاکہ مسلم سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو دنیا وافر مقدار میں عطا نہیں کیا ہے، جن کے گھروں میں بہت زیادہ مان و منال نہیں ہے، جن کی ڈہریاں اناج سے نہیں بھری ہیں، جن کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، جن کے گھروں میں کھانے کے سامان مہیا نہیں ہیں، وہ اس دن، جس دن ساری دنیا کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا پھرے، اس کے گھروں میں اتنے اناج ہو جائیں کہ وہ کھا سکے اور خوشی کو ساری دنیا کے ساتھ مل کر کے منا سکے۔ تو ایک مقصد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے، دو مقصد، ایک تو روزے کے اندر واقع ہونے والی کمی اس سے دور ہو جاتی ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ غریبوں، مسکینوں، ناداروں کے کھانے کا سامان اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جسے ہم صدقہ فطر کے نام سے جانتے ہیں، زکوٰۃ فطر کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کر دیا تو اس کا وہ صدقہ فطر مقبول ہوگا، یعنی جس عبادت کی غرض سے اسے ادا کیا ہے اس کے اندر اس کا شمار ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد اسے ادا کرتا ہے تو یہ عام صدقہ ہو جائے گا، جس طرح سال کے باقی ایام میں صدقے کرتا ہے وہ عام سا صدقہ شمار کیا جائے گا، اور زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی نہیں ہوگی جب عید کی نماز پڑھنے کے بعد اسے ادا کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت عطا فرمائی ہے جو اسی مہینے میں ادا کی جانی ہے۔ وکیع بن جراح رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر رمضان المبارک کے مہینے میں جو ادا کی جاتی ہے، یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے نماز میں واقع ہونے والی کمی کی تلافی سجدہ سہو کر دیتی ہے۔ جو کچھ واجبات نماز پڑھنے والے سے نماز کی ادائیگی کے درمیان چھوٹ جاتے ہیں تو اس کی تلافی 2 سجدے سہو مکمل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے روزے کے اندر جو کچھ کمی واقع ہوتی ہے، اس کمی کو صدقہ فطر دور کر دیتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادت عطا فرمائی ہے، یا جس کی مشروعیت ہوئی ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، تو یہ واجب ہے، ہر شخص پر واجب ہے، اور جس کی تفصیل آئے گی کہ کن کن لوگوں پر یہ زکوٰۃ فطر واجب ہوتی ہے، اور تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ عبادت فرض ہے، یہ عبادت فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کب ہونی چاہیے، کب یہ زکوٰۃ لوگوں پر فرض ہوتی ہے، تو اس کے 2 اوقات ہیں، ایک تو مستحب وقت ہے اور ایک جواز کا وقت ہے جو اس کی ادائیگی کے تعلق سے، اور وہ ہے
کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا اور شوال کا چاند آپ نے دیکھ لیا، وہیں سے اس کی فرضیت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کے آخری دن کے سورج کے ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے اور جب تک کہ عید کی نماز آپ ادا نہیں کر لیتے، گویا کہ عید کی نماز کے ادا کیے جانے سے پہلے یہ اس کا افضل وقت ہے، اور اس سے 1 یا 2 دن پہلے اسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ کس کے اوپر یہ زکوٰۃ فطر فرض ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر صدقہ فطر 1 سا کھجور سے یا اسی طرح 1 سا جو سے ہر غلام، آزاد، مذکر، مؤنث، مرد، عورت، چھوٹے بڑے پر، مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرض فرمایا ہے۔ تو جس کے پاس بھی 1 دن کے کھانے سے زائد اس کے اپنے لیے اور جن کے اوپر اس کا نفقہ واجب ہے، ان کے کھانے سے 1 دن کے کھانے سے جو زائد بچ جاتا ہے اس شخص پر یہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر تھوڑا بچتا ہے جس سے تمام لوگوں کے صدقہ فطر کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، تو جتنا ادا ہو سکتا ہے یا جتنے لوگوں کا ادا ہو سکتا ہے اتنے لوگوں کا شخص ادا کرے گا۔ تو یہ ہے معاملہ صدقہ فطر کا، جن لوگوں کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں سانس لے رہے بچے ہیں، جنین ہے، ان کا کیا حکام ہے؟ تو اگر 4 مہینے سے زیادہ کسی ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ پل رہا ہے تو مستحب ہے کہ اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے اور اس کا بھی ثواب حاصل کر لیا جائے۔ یہ واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اگر کوئی شخص نکالنا چاہے تو اس کی طرف سے نکال سکتا ہے۔ کتنا نکالا جائے، اس کی مقدار کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، اور پیچھے کی روایت تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی آپ نے سنی کہ اس کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کا ذکر کیا ہے، اور سا یہ کہ پیمانہ ہے جو ناپنے کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وزن کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ ناپنے کا پیمانہ ہے۔ اور مدینے کے سا کو جب لوگوں نے آج کے اناج اور غلے سے ناپا ہے، چاول اور گیہوں وغیرہ سے، جتنی چیزیں اس کے اندر ڈال کر کے اور وزن میں کنورٹ کیا گیا ہے، مختلف اوزان آئے ہیں، گویا کہ 2.5 کلو سے لے کر کے اور 3 کلو کے درمیان۔ تو اگر کوئی شخص 3 کلو دے دیتا ہے، 3 کلو دے دیتا ہے چاول، یا 2.5 کلو چاول دے دیتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی ادائیگی ہو جائے گی، کیونکہ جتنی چیزیں ناپی گئی ہیں مختلف اوزان اس کے آئے ہیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنا نعطیہا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم 1 سا کھانے کی اشیاء کا دیا کرتے تھے صدقہ فطر کے طور پر۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہی چیزیں صدقہ فطر میں دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ادا کیا کرتے تھے، یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے یا جن چیزوں کے دینے کا حکم دیا ہے انہی چیزوں پر اکتفا کیا جائے، اور یا وہ چیزیں جو جس ملک میں رہتا ہو اور اس ملک کی جو غذا ہو، غذا کے طور پر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہوں اسے، اور بعض لوگوں نے یہ معیار قرار دیا ہے کہ جس کے اندر زکوٰۃ و کھانے پینے کی وہ چیزیں جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ چیزیں صدقہ فطر کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ اور رہی بات وہ کہ کیا پیسے اس کے اندر دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، یہ سارے علماء کے درمیان مختلف فقہی مسائل ہیں، اس لیے اس قاعدے کے مطابق جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک،
کہ جس چیز کے اندر کوئی شک نہ ہو اسے لے لیجئے اور جس کے اندر شک ہو اسے چھوڑ دیجئے۔ تو اگر آپ پیسہ دے رہے ہیں یا اور کوئی چیز دے رہے ہیں اہل علم کے فتویٰ کے مطابق، اب وہ چیزیں قابل قبول ہوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول کے درجے کو پہنچیں نہ پہنچیں، اس سے بچتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے ہاں کھانے پینے کی پائی جاتی ہیں اسے دیا جانا چاہیے، تاکہ آپ کا یہ صدقہ مقبول ہو، اور جس مقصد کے لیے اسے مشروع قرار دیا گیا ہے یا شریعت میں اسے مشروعیت کا درجہ حاصل ہے وہ مقصد ادا ہو سکے۔ تو اس لیے بہت سارے اختلافات میں نہ جا کر کے آپ کے گھروں میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں میسر، جو آپ غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہی دیجیے۔ آپ کے یہاں، ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں گیہوں ہے، چاول ہے، یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، آپ ان چیزوں کو دیجیے۔ آٹا ہے آپ اسے دے دیجیے، تو یہ چیزیں کھانے کی ہیں۔ یا اگر کوئی شخص ان چیزوں کو دینا چاہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے ادا کیا ہے، اور آپ اگر اسے ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی بہت بہتر ہوگا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ کہتے ہیں کنا نخرج فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، وقال ابو سعید وکان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر، اور کہتے ہیں کہ ہم کھانے کی اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عبادت کی ادائیگی میں ادا کیا کرتے تھے یوم الفطر کے دن، اور اس وقت ہمارا کھانا وہ جو ہوتا تھا، ہمارا کھانا کشمش ہوتا تھا، ہمارا کھانا پنیر ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح کھجور ہوا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں غذا کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں، اور یہ صریح لفظ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں کان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر، اور یہ ساری چیزیں معقولات کی ہیں، تو اس لیے اس کی قیمت بنا کر کے اور سارے اختلافات میں نہ جا کر کے میری گزارش یہی ہے کہ جو لوگ عرب ممالک میں ہیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو مولس ہیں اس میں جائیں گے تو 3-3 کلو کی چاول کی بوریاں موجود ہوتی ہیں، آپ اسے لیں اور وہیں کے فقراء میں اسے تقسیم کر دیجئے۔ البتہ اگر آپ کے گھر والے آپ کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں تو آپ کی عید کے مطابق وہ آپ کی عید سے پہلے اسے ادا کیا جانا چاہیے، تب بھی ادا ہو جائے گا۔ افضل یہی ہے کہ جو شخص جہاں رہتا ہو اور جہاں روزہ رکھا ہو وہاں کے فقراء اس کے صدقہ کے زیادہ حقدار ہیں، تو اگر آپ کو میسر ہو کہ آپ بآسانی فقراء میں وہاں تقسیم کر سکتے ہوں اور بآسانی فقیروں کو آپ پا سکتے ہوں تو وہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ لے کر کے اور جہاں ہوں وہیں تقسیم کر دیجئے۔ اور اگر یہ میسر نہ ہو تو جائز ہے کہ اسے منتقل کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے گھر والے آپ کی طرف سے اگر ادا کر دیں تو یہ عبادت ادا ہو جائے گی اور اسے اس طرح سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کسے دیا جائے۔ وقت کے تعلق سے تو میں نے بتا دیا ہے کہ سورج غروب رمضان کا مہینہ جہاں ختم ہوا اور شوال کا مہینہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے شوال کا چاند دیکھنے کے بعد۔ چاند آپ نے دیکھا وہیں سے اس کے دینے کا وقت شروع ہو گیا، اور وہاں سے آپ تقسیم کرنا شروع کر دیجئے۔ اور اگر اس سے ایک دن یا 2 دن پہلے آپ نکال دیتے ہیں تب بھی جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں 3 کا بھی ذکر آتا ہے، تو آپ اسے دے سکتے ہیں تو 1 دن یا 2 دن پہلے، اور یا اسی طرح سے ضرورت کے مطابق 1 دن، اور جیسا کہ بعض روایتوں میں ثلاثہ کا لفظ بھی آتا ہے تو 1-2 دن پہلے۔ تو اگر اس سال کی میں بات کروں تو اگر 29 کا مہینہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ہفتے کے دن سنیچر کے دن عید پڑے گی، تو جمعرات کے دن آپ نکال سکتے ہیں، جمعہ کے دن نکال سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے افضل وقت میں آپ فقراء تک اسے ان کے گھروں تک پہنچا دیجئے۔ اور کن کو دینا چاہیے، کن کے لیے یہ زکوٰۃ ہے، اہل علم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ فطر کو یا زکوٰۃ فطر کا مصرف جو بیان کیا ہے، بعض علماء کے یہاں وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو 8 مصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بیان فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، وہ سارے اصناف اس کے اندر بھی شامل ہیں اور ان سارے اصناف میں دیے جا سکتے ہیں۔
اور دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آج کے درس کے شروع ہی میں جو حدیث آپ نے سنی ہے جس میں اس صدقے کی مشروعیت کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا طعمۃ للمساکین، تو مساکین کے کھانے کا سامان یہ ایک مقصد ہے اس کا، اور میرا بھی میلان اپنے ناقص علم کے مطابق اسی طرف جاتا ہے کہ جس کے بارے میں صراحتاً موجود ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہو، انہی پر اکتفا کیا جانا چاہیے اور اسی صرف میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے یہ حق فقراء کا ہے، مساکین کا ہے، اور انہی کے درمیان جو محتاج ہیں، نادار ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کا نہیں ہے، آپ ان تک پہنچائیں، جو غریبوں کی لسٹ میں آتے ہیں، جو محتاج اور فقیروں کے لسٹ میں آتے ہیں، آپ ان تک پہنچا دیجئے۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا مدارس میں اس صدقے کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا سکتا ہے، یا اہل مدارس اسے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس موضوع سے متعلق، تو میں خلاصے کے طور پر یا اختصار کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ وہ مدارس جن کے یہاں فقراء اور مساکین نہیں رہتے ہیں، یا جن کے یہاں فقراء اور مساکین کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ ان کے لیے الگ سے، اور انہوں نے آپ کو صدقہ فطر لینے کا وکیل نہیں بنایا ہے، اور آپ ان فقراء اور مساکین طلباء تک وقت پر نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اسے نہ لیں، اور بلکہ اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے دیں تاکہ مستحقین تک یہ چیز پہنچ جائے۔ اور اگر آپ لیتے ہیں مدارس کے اندر، اور اس کے اندر سارے قسم کے بچے پڑھتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں، تو بہرحال اس کے اندر شبہے کی بات ہے، اور شبہے سے بچیں۔ پتہ نہیں یہ مصرف ہے کہ نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کے بارے میں مدارس میں صدقات و خیرات یا زکوٰۃ کا مال دینے کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ فی سبیل اللہ کے اندر یہ مصرف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تو صدقہ فطر بھی اسی قبیل سے ہے، اس میں بھی وہی اختلاف ہوگا۔ تو اس لیے میری گزارش یہی ہے صاحب مدارس سے، اور خصوصاً جو مکاتب ہیں جن کے ہاں کوئی اہتمام کھانا کھلانے کا بچوں کا یا ہاسٹل وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، اور جن میں فقراء بچے نہیں پڑھتے ہیں، جن کے درمیان تمیز نہیں ہے، تو انہیں اسے نہیں وصولنا چاہیے، کیونکہ فقیروں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں بنایا ہے، اور آپ ان تک جو ہے وقت پر نہیں پہنچا سکیں گے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ تک جلدی میں پہنچا دیا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں جو اس سے متعلق ہیں، اور انشاءاللہ پھر اسی طرح اگلا رمضان آئے گا اور یہ سارے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اور علماء یہ سارے احکامات بیان کرتے رہیں گے، اور آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس پر خود عمل کرنے کی، اور تمام ناظرین سامعین کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔